بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قلندرانہ اوصاف کی مالک حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ اولیاء خواتین میں انتہائی بلند مقام حضرت رابعہ بصری کو حاصل ہے۔ آپ قلندرانہ اوصاف رکھتی تھیں، اور قلندر وہ ہے جو وحدت میں غرق ہو کر مرتبہ ابدیت کا مشاہدہ کرتا رہے اور مشاہدے کے بعد انسانی مرتبے پر واپس پہنچ کر ابدیت کا مقام حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو قلندر کا مقام عطا کرتا ہے وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے بے غرض، ریا، حرص، لالچ اور منافقت سے پاک ہوتے ہیں، اور جب اللہ کی مخلوق ان سے رجوع کرتی ہے تو یہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں کا تدارک بھی کرتے ہیں، کیونکہ قدرت نے انہیں اسی کام کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہی وہ پاکیزہ اور قدسی نفس اللہ کے بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہوں اور ان کے کان، آنکھ اور زبان بن جاتا ہوں، پھر وہ میرے ذریعے سنتے، بولتے اور میرے ذریعے چیزیں پکڑتے ہیں۔ جناب حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 95 سے 99 ہجری کے دوران بصرہ یعنی عراق میں ہوئی۔ آپ کی ابتدائی زندگی کی زیادہ تر تفصیلات شیخ الفرید الدین عطار کے حوالے سے ملتی ہیں۔ رابعہ بصری سے جڑی بے شمار روحانی کرامات کے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں، جن میں اگرچہ کچھ سچے ہیں لیکن کچھ خود ساختہ بھی ہیں۔ تاہم حضرت رابعہ بصری سے متعلق زیادہ تر معلومات اور حوالے مستند مانے جاتے ہیں، جو کہ شیخ فرید الدین عطار نے بیان کیے ہیں، جو کہ رابعہ بصری کے بعد کے زمانے کے ولی اور صوفی شاعر ہیں، کیونکہ رابعہ بصری نے خود کوئی تحریری کام نہ کیا۔ حضرت رابعہ بصری اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھیں، اس لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ وہ ایک انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ رابعہ بصری کے والدین کے غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس شب رابعہ بصری پیدا ہوئیں آپ کے والدین کے پاس نہ تو دیا جلانے کے لیے تیل تھا اور آپ کو نہ لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا میسر تھا۔ آپ کی والدہ نے اپنے شوہر یعنی آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوس سے تھوڑا سا تیل لے آئیں تاکہ دیا جلایا جا سکے، لیکن آپ کے والد نے پوری زندگی اپنے خالق حقیقی کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا، لہٰذا وہ پڑوسی کے دروازے تک تو گئے لیکن خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ رات کو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رابعہ بصری کے والد کو بتایا کہ تمہاری نومولود بیٹی خدا کی برگزیدہ بندی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے کر آئے گی۔ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اس کو ہمارا پیغام دو کہ تم امیر بصرہ یعنی روز رات کو 100 دفعہ اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود کا نذرانہ بھیجتے ہو، لیکن پچھلی جمعرات کو تم نے درود شریف نہ پڑھا، لہٰذا اس کے کفارے کے طور پر 400 دینار بطور کفارہ یہ پیغام پہنچانے والے کو دے دیں۔ حضرت رابعہ بصری کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے، اس حال میں کہ خوشی کے آنسو آپ کی آنکھوں سے جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو رابعہ بصری کے والد کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ملا تو یہ جان کر انتہائی خوش ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں یہ سب کچھ ہے۔ اس کے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غربہ میں تقسیم کرائے اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کو ادا کیے، اور ان سے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک تشریف لے کر آئیں۔ کچھ عرصے بعد حضرت رابعہ بصری کے والد انتقال فرما گئے اور بصرہ کو سخت قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس قحط کے دوران رابعہ بصری اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک قافلے میں جا رہی تھیں کہ قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، اور ڈاکوؤں نے رابعہ بصری کو اپنی تحویل میں لے لیا
اور آپ کو لوٹ کے مال کی طرح بازار میں لونڈی بنا کر بیچ دیا۔ آپ کا آقا آپ سے انتہائی سخت محنت و مشقت کا کام لیتا تھا، اس کے باوجود آپ دن میں کام کرتیں اور رات بھر عبادت کرتی رہتیں، اور دن میں بھی زیادہ تر روزے میں رہتیں۔ اتفاقاً ایک روز حضرت رابعہ بصری کا آقا آدھی رات کو جاگ گیا اور کسی کی گریہ و زاری کی آواز سن کر دیکھنے چلا کہ رات کے اس پہر کون اس طرح رو رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے حضور سر بسجود ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے۔ گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما لیں اور میرے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اپنی کنیز کا یہ کلام اور عبادت کا یہ منظر دیکھ کر رابعہ بصری کا مالک خوف خدا سے لرز گیا اور یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ ایک ایسی اللہ والی کنیز سے خدمت کرائی جائے، بہتر یہ ہوگا کہ اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہوتے ہی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا اور کہا کہ آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں۔ اگر آپ اسی گھر میں قیام کریں تو میری خوش نصیبی ہوگی، ورنہ آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ آپ یہاں نہ رہیں گی تو میری بس ایک درخواست ہے کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے معاف کر دیں جس کی آپ راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتی ہیں۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہفتے میں ایک بار درس دیا کرتے تھے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے درس میں حاضر ہوتی تھیں، لیکن جس روز نہ ہوتی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ انتظار فرماتے تھے یا راز کی باتیں بیان نہ فرماتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ ایک عورت کے لیے اتنا انتظار فرماتے ہیں اور لوگ درس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو شربت ہاتھیوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے اس کو چونٹیاں برداشت نہیں کر سکتی۔ عالم اسلام کی اس نامور خاتون کو اپنے اور اپنے خالق کے درمیان کسی قسم کے لالچ یا خوف کی موجودگی گوارا نہ تھی۔ اس سے آپ ان کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اے میرے مالک، اگر میں دوزخ کے ڈر سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں پھینک دے، اگر میں جنت کی خاطر تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، لیکن اگر میں صرف تیری ہی خاطر تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھ کو اپنے دیدار سے محروم نہ کرے۔ مندرجہ بالا بیان کردہ دعا سے آپ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے رب سے محبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بطور ملازمہ خرید لیا۔ مالک آپ سے سخت کام لیتا تھا، لیکن آپ دن رات محنت کے باوجود حرف شکایت زبان پر نہ لاتی تھیں کہ پیر پھسل گیا اور وہ گر پڑی۔ سخت چوٹ کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ گھر آ کر خود ہی پٹی باندھ لی۔ رات ہوئی تو معمول کے مطابق اٹھ کھڑی ہوئیں اور اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہو گئیں۔ رات کو کسی وقت ان کی مالک کی آنکھ کھلی اور وہ آپ کی کوٹھری کی طرف گیا۔ اس نے حضرت رابعہ بصری کو حمد و ثنا میں مشغول دیکھا اور ایک آواز سنی، اے رابعہ، ہم تم کو وہ مقام ضرب عطا کریں گے جس پر مقربین ملائکہ بھی رشک کریں گے۔ بے شک تو ہمارا کلام سنے گی اور ہم سے کلام کرے گی۔ اس کے بعد نور کی تجلی نے انہیں اپنے احاطے میں لے لیا۔ حضرت رابعہ نے بے خودی میں سرشار ہو کر فرمایا، یا اللہ، مجھے تیری ذات کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے، تیرا مشاہدہ میرے لیے نعمت کبریٰ ہے۔ مالک نے جب آپ کا جذب و کیف اور بارگاہ الہی میں مقبولیت کا یہ منظر دیکھا تو گزشتہ سختیوں کی معافی اور آپ کو آزاد کر دیا۔ حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں، میں کبھی تنہا نہیں رہی، ہر لمحے اللہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ میں جلوہ خداوندی کا نظارہ کرتی ہوں
اور خدا کو پہچانتی ہوں۔ ایک مرتبہ درویش آپ کے گھر مہمان آئے۔ اس وقت گھر میں صرف 2 روٹیاں تھیں۔ حضرت رابعہ بصری نے ارادہ کیا کہ وہی 2 روٹیاں مہمانوں کے سامنے رکھ دیں گی۔ اسی دوران دروازے پر کوئی سائل آ گیا۔ حضرت رابعہ نے سائل کو زیادہ مستحق سمجھتے ہوئے وہ 2 روٹیاں اسے دے دیں اور خود اللہ پر توکل کر کے بیٹھ گئیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بصرہ کی کسی رئیس خاتون نے اپنی کنیز کے ہاتھوں کھانے کا ایک خوان ان کے یہاں بھیجا۔ انہوں نے وہ خوان مہمانوں کے آگے رکھ دیا۔ زندگی کے آخری ایام میں آپ حد درجہ عبادت میں مشغول ہو گئیں اور عالم یہ ہو گیا کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ گر جاتی تھیں۔ حضرت رابعہ کی خواہش تھی کہ ان کو عام لوگوں کی طرح سپرد خاک کیا جائے اور قبر کو امتیازی اہمیت نہ دی جائے۔ ایک دن آپ درس دے رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ حضرت رابعہ بصری نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ باہر چلے جائیں اور کچھ ہی دیر بعد آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ رابعہ بصری کو ان کی بہنوں نے قحط کے زمانے میں عتیق نامی ایک ظالم و جابر تاجر کو چند سکوں کے عوض فروخت کر دیا تھا، جبکہ یہ روایت بھی ملتی ہے کہ حضرت رابعہ بصری کی بہنوں نے آپ کو ایک قافلے والوں کو فروخت کر دیا تھا اور ان قافلے والوں نے حضرت رابعہ بصری کو ایک طوائف کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ حضرت رابعہ بصری نے گوشہ نشینی اور ترک دنیا کے شوق کے پیش نظر آزادی ملنے کے بعد صحراؤں کا رخ کیا۔ وہ دن رات معبود حقیقی کی یاد میں گم رہتی۔ خواجہ حسن بصری رابعہ بصری کے مرشد تھے۔ غربت، نفی اور عشق الہی ان کے ساتھی تھے۔ ان کی حیات کا کل سامان ایک ٹوٹا ہوا برتن، ایک پرانی دری اور ایک اینٹ تھی جس سے وہ تکیے کا کام بھی لیتی تھیں۔ وہ تمام رات عبادت و ریاضت میں گزار دیتی تھیں اور اس خوف سے نہیں سوتی تھیں کہ کہیں عشق الہی سے دور نہ ہو جائیں۔ جیسے جیسے رابعہ بصری کی شہرت بڑھتی گئی، آپ کے مقتدین کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ آپ نے اپنے وقت کے جید علماء، محدثین و فقہاء سے مباحثوں میں حصہ لیا۔ رابعہ بصری کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان بزرگوں اور علماء کی فہرست میں حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم اثر تھے اور جنہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو شادی کے لیے کئی پیغامات آئے، جن میں سے ایک پیغام امیر بصرہ کا بھی تھا، لیکن آپ نے تمام پیغامات کو رد کر دیا کیونکہ آپ کے پاس سوائے اپنی پروردگار کے اور کسی چیز کے لیے نہ تو وقت تھا اور نہ ہی کوئی طلب۔ رابعہ بصری کے مسلک کی بنیاد عشق الہی پر ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری جبس کی حالت بصرہ کی گلیوں میں ایک ہاتھ میں مشعل اور دوسرے ہاتھ میں پانی لے کر جا رہی ہیں۔ جب لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں، تو رابعہ بصری نے جواب دیا کہ میں اس آگ سے جنت کو جلانے اور پانی سے دوزخ کی آگ کو بجھانے جا رہی ہوں، تاکہ لوگ اس معبود حقیقی کی پرستش جنت کی لالچ یا دوزخ کے خوف سے نہ کریں، بلکہ لوگوں کی عبادت کا مقصد محض اللہ کی محبت بن جائے۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ شیطان سے نفرت کرتی ہیں؟ رابعہ بصری نے جواب دیا کہ خدا کی محبت نے میرے دل میں اتنی جگہ ہی نہیں چھوڑی کہ میں اس میں کسی کی نفرت یا محبت بسا سکوں۔ رابعہ بصری نے تقریباً 88 سال کی عمر پائی، لیکن آخری سانس تک آپ نے عشق الہی کی لذت کو اپنا اشعار بنائے رکھا، یہاں تک کہ اپنی آخری سانس تک معبود حقیقی کی محبت کا دم بھرتی رہیں۔ آخری وقت آپ نے اپنے ولی اور صوفی ساتھیوں کو بتایا کہ میرا محبوب و معبود ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے۔ ملتے ہیں اسی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔